یہ مین گیٹ ہے جی. السلام علیکم انکل جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہاں سے اب ہم اندر انٹر ہوتے ہیں. گریڈ اسٹیشن کا مطلب یہاں پر مین کام کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہاں پر بجلی بنتی ہے, سپلائی ہوتی ہے, یا کیا کام؟ دیکھیں بیسیکلی ہمارا پاور پہ ڈیمز بنائے گئے ہیں, ان ڈیمز کے تھرو ہماری بجلی بنتی ہے. اسی طرح اب اگر ہم اپنا گیپ کو ایٹ سیلف ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے انڈر نیپرا کے ایک لائسنس کے مطابق ہمیں. جی تو سعد بھائی, یہ جو آج کل نیوز میں بہت چل رہا ہے بجلی چوروں کے خلاف مطلب ایکشن لیا جا رہا ہے, تو قلعہ دار سنگھ میں کوئی ایکشن وغیرہ کوئی مہم آپ کی ٹیم نے کوئی سٹارٹ کی ہے؟ آپ کا جو کوشچن ہے کہ ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں تو ادھر آتے پھر کیا ہوتا ہے, جی جی, یہ کنٹینیوٹی آف عام پرسن اگر آتا ہے ٹھیک ہے تو اس نے کمپلین کرنی ہوتی ہے, آسان سا حل بتائیں. مطلب دیکھیں فرسٹ پریورٹی کون سی کمپلین ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارا سسٹم ہے ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر جو ہے نا انٹروڈیوس کرایا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو بجلی ہے نا وہ کنزیومر کے گھروں تک ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ادھر سے جو 100. جی السلام علیکم فرینڈز, کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. ویلکم ٹو ادر ولاگ. ٹھیک ہے, اور آج میں جیسے کہ یہ گریڈ اسٹیشن آیا ہوں, ٹھیک ہے, تو آئیے آج آپ کو گریڈ اسٹیشن قلعہ دار سنگھ کا وزٹ کرواتے ہیں اور یہاں کا سروے کرواتے ہیں اور ایس ڈی او صاحب سے ملاقات کرتے ہیں, یہاں پہ مطلب مزید معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے فرینڈز اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ. یہ مین گیٹ ہے جی. السلام علیکم انکل جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اور سب ٹھیک ہے. آئیے آپ کو مزید وزٹ کرواتے ہیں جی. یہ جی رائٹ سائڈ پر ایس ڈی او صاحب کا آفس ہے. یہاں سے اب ہم اندر انٹر ہوتے ہیں. تو جی فرینڈز, اس ٹائم میں گریڈ اسٹیشن کے آفیسز میں انٹر ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, تو آئیے آپ کو اندر کا وزٹ کرواتے ہیں. سب سے پہلے ہم اندر ادھر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جی قلعہ دار سنگھ کے سب ڈویژن کے سیفٹی لیڈر ہیں. ٹھیک ہے, سیفٹی لیڈر گیپ کو. اور اس سائڈ پر دیکھیں جی, یہ ایس ڈی آفس ہے. جی فرینڈز, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آج قلعہ دار سنگھ گیپکو اسٹیشن آیا ہوں. ٹھیک ہے, گیپکو گریڈ اسٹیشن. تو یہاں کے ایس ڈی او صاحب سے بات کرتے ہیں اور مزید معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعد بھائی, ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی جی بہت تو شکریہ. آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ گریڈ اسٹیشن مطلب کہاں پر واقع ہے, قلعہ دار سنگھ والا؟ قلعہ دیدار سنگھ کا گریڈ جو ہے نا, آپ قلعے کے مین بازار سے تھوڑا آگے آئیں گے چھیل کلا کی طرف. جی جی, تو یہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ 132 kV گریڈ اسٹیشن مل جائے گا. یہاں پہ ہمارا سب ڈویژن آفس بھی ہے جو کہ قلعے کے سارے ڈسٹریبیوشن سسٹم کو ڈیل کرتے ہیں, اور ساتھ میں یہاں پہ گریڈ اسٹیشن بھی ہے جہاں پہ 132 kV لائنز آتے ہیں اور اس کو ہم 11 kV کے فیڈر میں اپنے علاقے میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. گریڈ اسٹیشن کا مطلب یہاں پر مین کام کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہاں پر بجلی بنتی ہے, سپلائی ہوتی ہے, یا کیا کام؟ دیکھیں بیسیکلی ہمارا پاور سسٹم جو ہے نا, یہ 3 پارٹس پہ مشتمل ہے. پہلے ہمارا پاور جنریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے پاور ٹرانسمیشن اور پھر ڈسٹریبیوشن. آپ کو بھی پتہ ہے جنریشن کے لیے ہمیں کوئی انرجی درکار ہوتی ہے, پوٹینشیل ہر جگہ پہ نہیں ہوتی. تو ہم اب اگر اپنے پاکستان کے خد و خال دیکھ لیں تو ادھر ہمارے جو ناردرن سائڈز ہیں ادھر ہائیڈرو الیکٹرک پاور کا جو ہے نا وہاں پہ انرجی موجود ہے. تو اس کے لیے ہمارے ناردرن سائڈز پہ جیسے تربیلا ہو گیا, ان مقامات پہ ڈیمز بنائے گئے ہیں, ان ڈیمز کے تھرو ہماری بجلی بنتی ہے. اسی طرح اب اگر ہم اپنا ساؤتھ سائڈ دیکھ لیں, کراچی کے سائڈ پہ یا ہمارا ساؤتھ پنجاب جو ہے, تو ان علاقوں پہ ہم نے کول پاور پلانٹس لگائے ہوئے ہیں. اور اسی طرح مختلف قسم کے پاور پلانٹس ہوتے ہیں, فرنس آئل سے پاور پلانٹس چلتے ہیں, اسی طرح نیوکلیر پاور پلانٹ سے. تو یہ ایک کمپلیٹ ایک جنریشن مکس بنتا ہے. یہ جنریشن مکس ہماری پاور پروڈیوس کرتی ہے. یہ پاور پھر لوڈ سینٹرز تک پہنچانے کے لیے ان کو ٹرانسمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر ٹرانسمیشن لائنز ہمارے پاس آ جاتی ہے. ٹرانسمیشن لائنز پھر 500 kV کے لائنز ہوتی ہے, 220 kV کے لائن ہوتی ہے. وہ ایک ہمارا ایک ادارہ ہے NTDC کے نام سے, وہ یہ ڈیل کرتے ہیں. NTDC ہمیں 220 kV کی سپلائی دے دیتی ہے. اس کے بعد 220 kV کو وہ 132 میں ہمیں شفٹ کر کے دے دیتی ہیں. وہاں سے ہمارے ڈسٹریبیوشن لائن کا ڈسٹریبیوشن سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے. گیپ کو ایٹ سیلف ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے انڈر نیپرا کے ایک لائسنس کے مطابق. ہمیں ایک لائسنس ملا ہے کہ ہم
गुजरांवाला के इलाके में बिजली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस हमें मिला हुआ है। 132 kV की लाइन हमें NTDC से मिल जाती है, जो कि हमारे किला दीदार सिंह के ग्रिड पे आई हुई है। यहाँ से फिर 11 kV के फीडर्स मुख्तलिफ इलाकों में जाती है, और वहाँ पे हम छोटे ट्रांसफार्मर, जिसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स कहते हैं, 200 kVA के, 100 kVA के, उसके थ्रू उसको फर्दर स्टेप डाउन करके 440 या 230 वोल्ट्स दे के ना वो कंज्यूमर्स तक पहुँच जाते हैं। ठीक हो गया जी। तो साद भाई, ये जो आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा है, बिजली चोरों के खिलाफ मतलब एक्शन लिया जा रहा है, तो किला दीदार सिंह में कोई एक्शन वगैरह, कोई मुहिम आपकी टीम ने कोई स्टार्ट की है? जी देखें, पिछले 1 साल से जो है ना ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि हमने बिजली चोरों को जो है ना किसी हालत में नहीं छोड़ना। तो हमारे जितने भी फील्ड फॉर्मेशन है, हमें ये हिदायत दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि बिजली चोरों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी है और किसी भी बिजली चोर को जो है ना छोड़ना नहीं है। तो उसी गवर्नमेंट की हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है ना क्रैकडाउन शुरू किया। ऑलमोस्ट 1 ईयर से हमने अभी तक 100 से ज़्यादा FIRs किए हुए हैं, और उसमें से भारी जुर्माने भी उन पर आयद किए हुए हैं, और बहुत से लोगों को अभी तक केसेस भी उनकी लग गई अदालतों में, उनको सजाएं भी हुई है। तो बिजली चोरों के खिलाफ जो है ना ये एक नासूर की तरह हमारे कौम के अंदर आ गई है, और उसकी वजह से जो बंदा बिल दे रहा होता है उनको उनका बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट की बहुत ही साफ पॉलिसी है कि इसमें किसी भी बिजली चोर को नहीं बख्शा जाएगा, ज़ीरो टॉलरेंस से बिजली चोरी के लिए। तो हर किस्म का चोर होगा, उस चोर के खिलाफ हमने एक्शन लेना है, और उस चोर को जो है ना हमने पकड़ना है। तो अगर आप के वसात, आपके चैनल है, आपके व्यूअर्स हैं माशाल्लाह, तो किसी के पास कोई भी अगर इस तरह इन्फॉर्मेशन हो तो वो या तो अपने 118 के नंबर पे बिजली चोरी की कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, या डायरेक्ट SDO को कॉल करके बता सकते हैं। ठीक है। तो ये एक तो ये ज़ीरो टॉलरेंस, और इसकी सज़ा क्या है, मतलब कि कोई अगर पकड़ा जाता है तो इसकी क्या सज़ा है? देखें, जब भी हम कोई चोर पकड़ते हैं, बिजली चोर, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम उनका एक इस्तिग़ासा भेज देते हैं, FIR। क्रिमिनल ऑफेंस में आता है बिजली चोरी जो है ना, डायरेक्ट कुंडा लगाकर 462J 462I, ये एक क्रिमिनल एक्ट उन पे लगता है, तो उसके तहत हम जो है ना पर्चा दर्ज करा देते हैं, FIR करा देते हैं। सेकंड स्टेप हमारा ये होता है कि हम अपनी एवेलुएशन कर लेते हैं कि इन्होंने इस कुंडे से या इस डायरेक्ट सप्लाई से या इस चोरी के जिस तरीके से भी वो चोरी कर रहे थे, इसने महकमा को कितने यूनिट्स का नुकसान पहुंचाया है। जितने भी यूनिट का वो नुकसान पहुंचाता है उसका हम एक डी बिल बना लेते हैं, डिटेक्शन बिल हम उसको कहते हैं, वो बिल वो जमा करा देता है। तो ये एक महकमे का जितना यूनिट का नुकसान किया होता है वो हमें वापस पे बैक हो जाता है, महकमे का नुकसान पूरा हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब ये केस आपका जाता है कोर्ट्स में, इसमें गिरफ्तारियां भी होती है, फिर कोर्ट में ये केस लग जाता है, तो अदालत के पास भी इख्तियार है, अदालत इनको सजाएं दे सकती है, वो नकदी जुर्माने भी आयद कर सकते हैं और जेल भी उनको दिलवा सकते हैं। तो मुख्तलिफ सजाएं इसमें मिलती है। ठीक हो साथ भाई, यहाँ पर मतलब जो ट्रांसफार्मर मोस्टली आते हैं, ठीक है, वो खराब होते हैं कि वो ठीक होने के, रिपेयर होने के लिए मतलब आते हैं? जी देखें, हमारा जो सब डिवीजन ऑफिस होता है ये डील करता है कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को हम देख रहे होते हैं, यहाँ की बिलिंग जितनी होती है वो देख रहे होते हैं, और वहाँ से फिर कंज्यूमर्स को बिल चले गए उनकी रिकवरीज देख रहे होते हैं। आपका जो क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो इधर आते हैं, फिर क्या होता है, ये कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई की जिम्मे में आते हैं। हम ट्रांसफार्मर्स मुख्तलिफ केसेस में हमारे पास प्रपोजल्स आते हैं, हम ट्रांसफार्मर्स लगा देते हैं एक सिस्टम के लिए आबादी में। जब वो ट्रांसफार्मर जलता है तो हमारी टीम वो ट्रांसफार्मर उधर से उतार के, जब हमें कंफर्म हो जाता है कि जला हुआ है, वो ले आती है ग्रिड पे। यहाँ पे हमारे पास ट्रॉली ट्रांसफार्मर की मद में 2-4 ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, क्योंकि हम कंज्यूमर की सप्लाई ज्यादा देर तक बंद नहीं रखते, हम फिर वक्त दूसरा ट्रांसफार्मर लगा के उनकी सप्लाई चला देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो डैमेज ट्रांसफार्मर पड़ा होता है, एक्चुअली इधर हम रिपेयर नहीं करते, उसकी रिपेयरिंग के लिए हर जगह पे हमारे गेपको ने डिवीजन के लेवल पे, जो हमारा सर्कल के लेवल होता है, सर्कल के लेवल पे जो है ना ट्रांसफार्मर रिक्लेमेशन वर्कशॉप्स बनाए होते हैं, TRW वर्कशॉप्स कहते हैं। हमारा वर्कशॉप जो है ना वो गुजरांवाला में है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, यहाँ से हम वो ट्रांसफार्मर उठा लेते हैं जो कि डैमेज ट्रांसफार्मर होते हैं। पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद उसको हम TRW सेक्शन में गुजरांवाला भेज देते हैं। वहाँ पे वो 5-10 दिन लगा के ना वो ट्रांसफार्मर वापस रिपेयर करके हमें वापस दे देते हैं। तो इस प्रोसीजर से जो भी ट्रांसफार्मर जलता है हम इसी तरह वापस भेजते हैं TRW सेक्शन में, वो हमें रिपेयर करके वापस लाते हैं, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर को उतारना, उसको वापस लगाना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। ठीक हो गया। तो ग्रिड स्टेशन पर आकर मतलब अगर किसी ने कंप्लेन वगैरह करनी हो, या इसके बारे में कोई एक आम पर्सन अगर आता है, ठीक है, तो उसने कंप्लेन करनी हो तो एक आसान सा हल बताएं। मतलब देखें, सारिफीन के लिए बेहतर से बेहतर जो है ना
ہم نے طریقے نیپرا کی سائٹ پہ آپ کو مل جائیں گے. انہوں نے بہتر سے بہتر کوشش کی ہے کہ صارفین کو کے مشکلات کا ازالہ جلد از جلد اور ٹائم پہ ہو جائے. بالکل. اس کے لیے آپ اپنے بلز پہ دیکھیں تو بلز پہ آپ کو 118 کا ایک فون نمبر دیا گیا ہوتا ہے. 118 ہمارا ایک کمپلین رجسٹریشن والا ایک پورا سسٹم ہے. PITC کی طرف سے جو ہے نا یہ آپریٹ کیا جاتا ہے لاہور سے بیٹھ کے. 118 پہ آپ جب کال کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کمپلین نوٹ کرتے ہیں. آن لائن وہ کمپلین ہماری ڈیش بورڈ پہ آتی ہے اور ہمیں پھر ایک ٹائم لائن دیا جاتا ہے کہ اس ٹائم لائن میں آپ اس کو آسانی سے اور جلد از جلد سالو کریں. اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ 24/7 اپنا سٹاف بٹایا ہوتا ہے کمپلین آفس میں, جو کہ موجود ہے قلعہ دیدار سنگھ کے کامو ملی روڈ کے بالکل پاس ہی. اس کمپلین آفس میں جو ہے نا آپ کو کمپلین مل سکتا. جب آپ کمپلین کرنے جاتے ہیں اس آفس میں تو آپ پہ کمپلین رجسٹر ہوتی ہے. وہ کمپلین رجسٹر ہو کے پھر وہ کمپلین لائن مینوں کو دی جاتی ہے اور وہ لائن مین جب وہ کمپلین ریزالو کر کے آتے ہیں تو رجسٹر پہ ہم اس کو ریزالو لکھ لیتے ہیں. ہم نے ایک فون نمبر ادھر بھی رکھا ہوا ہے 0318399165. یہ فون نمبر 24/7 کمپلین آفس میں ہمارا ایک نمائندہ وہاں پہ آفس میں بیٹھا ہوتا ہے. ہر 8 گھنٹے کی شفٹ 3 شفٹوں سے چلتی ہے. اگر یہ سارے جو ہمارے کمپلین آفس ہے CCMS ہمارے کمپلین سینٹر ہے 118 پہ وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کرتی تو آپ کی آسانی کے لیے SDO کا نمبر بھی جو ہے نا بل کے اوپر گیون ہے. اگر آپ کی کمپلین وہاں پہ نہیں سنی جاتی تو آپ SDO کو بھی کال کر سکتے ہیں. اگر SDO کا نمبر بھی کسی وجہ سے آپ کو نہیں ملتا تو XCN اینڈ دین SC ان سب کے نمبر جو ہے نا موجود ہوتے ہیں. تو جیسے کہ فرینڈز آپ سن رہے ہیں کہ کمپلین آفس کے لیے مطلب اگر آپ کی کوئی بات نہیں سنتا تو وہ یہ اوپر اسکرین کے اوپر آپ کو نمبر مل رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ SDO صاحب کا نمبر ہے. آپ رابطہ کریں, آپ کیا مطلب آپ کی پرابلم بہت جلد از جلد سالو ہوگی. تو اچھا, یہ اگر موسٹلی لوگوں کی یہ کمپلین ہوتی ہے ہم نے کمپلین کرائی ہے 2 دن ہو گئے ہیں 1 دن ہو گیا ہے, تو اس کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ سب سے فرسٹ پریورٹی کون سی کمپلین ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ ایک الیکٹرک سائڈ پہ ہم ڈیل کرتے ہیں. یہاں پہ ہائی وولٹیجز کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے 11 kV کے لائنز جو ہے نا ہمارے پورے قلعے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے 11 kV کی لائنز ہوتی ہے. اسی کی طرح ٹرانسفارمر سے پھر 220 کے LT 230 وولٹس اور 440 وولٹس 400 وولٹس کی LT لائنز بھی ہے. تو فرسٹ ہماری پرائیورٹی جو ہے نا وہ الیکٹریکل سیفٹی ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ اس طرح کوئی عمل ہو جاتا ہے جس میں تار گر جاتی ہے یا کسی بھی وجہ سے ہنگامی صورتحال بن جائے یا کوئی ٹرانسفارمر میں آگ لگ جائے تو ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے کہ اس طرح کی کمپلین کو جو ہے نا فرسٹ پرائیورٹی پہ سالو کریں. سیکنڈ پرائیورٹی پہ ہم اگر کوئی ٹرانسفارمر بند ہے یعنی ٹرانسفارمر کے جمپرز خراب ہے اس سے بہت بڑی علاقہ کو جو ہے نا لائٹ بند ہو جاتی ہے. تو کیونکہ 400-500 کنزیومر ایک ٹرانسفارمر کی وجہ سے عموماً ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سیکنڈ پرائیورٹی پہ ہم ٹرانسفارمر کی ڈیمیج یا ٹرانسفارمر کی جمپرز کا کر لیں. انڈیویجول جو کمپلین ہوتی ہے کسی کے میٹر کی تار میں مسئلہ ہوتا ہے یا کسی کے ایک میٹر کا جو ہے نا وائر ہل جاتا ہے تو وہ ہم لیس پرائیورٹی پہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کیونکہ ایک کنزیومر اس سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ دوسرے سائڈ پہ اگر کوئی ٹرانسفارمر بند ہے تو 400 سے 500 کنزیومر ہوتے ہیں تو ہم پرائیورٹائز کرتے ہیں کہ 400-500 کنزیومر کو پہلے ڈیل دیا جائے. تو جی سعد بھائی, یہ آپ اس ٹائم کتنے کنزیومر کو مطلب ڈیل کر رہے ہیں؟ قلعہ دیدار سنگھ کا جو سب ڈویژن ہے اس میں اس وقت اراؤنڈ 34,000 کنزیومرز ہیں ہمارے پاس جن کو ہم نے کنیکشن دیا ہوا ہے اور ان 34,000 کنزیومرز کی کنٹینیوٹی آف سپلائی, ان کی بلنگ اور ان کی ریکوری یہ ہمارے ذمہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو سعد بھائی یہ جو آج کل EMI میٹر چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایڈوانس میٹر جو سے چل رہے ہیں, ان کے بارے میں بتائیے گا اور ان کے لگانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ مطلب دیکھیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان اور منسٹری آف انرجی کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے کہ ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے. پہلے آپ کو بھی پتہ ہوگا ہمارے کنزیومر کی بہت بڑی یہ ہوتی تھی کہ ہمارے ہاں ریڈنگ غلط ہو رہی ہے, کوئی بندہ ریڈنگ صحیح نہیں کر رہا, ڈسپلے فیڈ ہو جاتا تھا, کوئی میٹر ریڈر جاتا نہیں تھا اس سائڈ پہ, تو بڑے کمپلینز آتی تھی اوور بلنگ کی, لوگوں کو غلط ریڈنگ چارج کرنے کی. تو اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر جو ہے نا انٹروڈیوس کرایا گورنمنٹ آف پاکستان نے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو 3 فیز کنزیومر ہے ان کو ہم ایک میٹر لگا کے دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹیوب ویل کے جتنے کنیکشنز ہیں یا ہمارے انڈسٹری کے کنیکشن ہیں, اس میٹر کے اندر ایک سم GSM ماڈیول لگا ہوتا ہے. وہ GSM ماڈیول میں ایک موبائل فون کا جو سم ہے وہ ہم انٹر کرتے ہیں اور اس سم کے تھرو ہمارے پاس پورا ڈیٹا وہ ہر 10 منٹ 5 منٹ بعد ہمیں ڈیٹا بھیج رہا ہوتا ہے. تو اس میٹر میں جو بھی ہو رہا ہے اس کی ریڈنگ جتنی جا رہی ہے وہ سارا ڈیٹا جو ہے نا ہمارے ڈیش بورڈ پہ کلاؤڈ پہ آ رہا ہوتا ہے اور پھر ہمارے کمپیوٹر سینٹر میں جہاں پہ اس کی بلنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ پورا ایک AMI سیل بنایا گیا ہے جو کہ اس پورے پروسیس کو جو ہے نا
دیکھ رہی ہوتی ہے, اور اس کو اس میں ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ ہم بلنگ جو ہے نا وہ بھی آن لائن ہی اس ریڈنگ سے اٹھا کے آٹومیٹکلی اس کی ریڈنگ ہو جاتی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کنزیومر کی وہ کمپلین ختم ہو جاتی ہے کہ میٹر ریڈر یا میرے میٹر پہ آیا نہیں ہے یا انہوں نے غلط ریڈنگ کی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آٹومیٹڈ ہو جاتا ہے کام, تو بالکل ایگزیکٹ کام آ جاتا ہے. دوسرا ہمارے پاس جو AMI میٹرز ہے اس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسٹنٹ پہ ادھر کیا ہو رہا ہے. ہم اپنا میٹر چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت میٹر میں کوئی ریورس پولرٹی, مختلف آپشنز ہمارے پاس آ جاتے ہیں, تو اس سے ہم یہ بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ادھر کوئی میٹر کے ساتھ چھیڑخانی تو نہیں کرتا, تو وہ سب کچھ ہمیں بھی پتہ چلتا ہے. تو دونوں سائڈ پورے جو ہے نا فائدہ ہو رہا ہے, کنزیومر کو بھی فائدہ ہے, ان کو ایکچوئل ریڈنگ ہو رہی ہے, اور ہمارے سائڈ پہ جو ہم ایک آفس میں بیٹھ کے جو ہے نا اپنے پورے سسٹم کو مانیٹر کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے اتھارٹی کو بھی بڑا فائدہ. جی مطلب کہ جیسے کہ ناظرین کے اس کی وجہ سے نا دونوں پرسن جو سے وہ سیکیور ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کمپنی بھی سیکیور ہو جاتی ہے اور صارفین جو ہے وہ بھی سیکیور ہو جاتا ہے. کہ جیسے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے نا کہ ریڈنگ زیادہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ فلاں کا تعلق ہے, فلاں کا تعلق ہے, کوئی ایسے تعلق والی اب بات ہی نہیں ہے. تو اچھا اس کا مطلب لگانے کی کیا چارجز ہیں یا طریقہ کار اس کا؟ دیکھیں فرسٹ فیز میں ابھی جو یہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا, تو ہمیں جو ہے نا اتھارٹی کی طرف سے میٹرز مل گئے. جتنے بھی ہمارے ٹیوب ویل کنیکشنز تھے 10 کلو واٹ سے انڈسٹریل کنیکشن تھے, ان سب کے لیے انہوں نے ہمیں میٹرز دے دیے, اور ہم نے وہ اسٹیٹک میٹر کو ریپلیس کر دیے ہیں فری آف کاسٹ. اس کے بعد کوئی میٹر میں کوئی مسئلہ آتا ہے یا میٹر خراب ہوتا ہے یا کوئی نیا کنیکشن لگاتے ہیں, تو اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. آپ نے ایک فائل جمع کرانی ہوتی ہے, ہم فیزیبلٹی رپورٹ بناتے ہیں, اور فیزیبلٹی رپورٹ ہمارے ڈویژن آفس عالم چوک سے, وہاں پہ ہمارا ایک ہیڈ ڈرافٹ مین بیٹھا ہوا ہوتا ہے HDM وہ بنا کے نا, تو پھر اس کا کیس پاس کرتا ہے, اور ایز پر سائٹ ریکوائرمنٹ کو ایک ڈیمانڈ نوٹس ایشو کیا جاتا ہے. اگر آپ کا 3 فیز میٹر خراب ہوتا ہے تو اس کے لیے پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ڈیمانڈ نوٹس دیا جاتا ہے. 53,000 کا ایک میٹر آتا ہے آج کل, تو اس کا ایک ڈیمانڈ نوٹس آپ کو ایشو کیا جاتا ہے. آپ وہ ڈیمانڈ نوٹس پے کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا میٹر چینج کر کے دے دیا جاتا ہے, لگا دیا جاتا ہے. جی تو سعد بھائی میں اندر آتے نا, مطلب میں نے ایک سامنے ایک بینر دیکھا ہے, ٹھیک ہے, کہ کھلی کچہری والا, تو یہ کھلی کچہری کا کانسیپٹ ذرا بتائیے گا. جی دیکھیں, یہ جب گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا آج سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے, پرائم منسٹر صاحب نے خود اس کے ڈائریکشنز دیے تھے کہ جتنے بھی سب ڈویژنز ہیں اس میں 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک روزانہ کی بنیاد پر سب ڈویژنل آفیسر, ایگزیکٹو انجینئرز اور ہمارے جتنے بھی ایسی حضرات ہیں وہ کھلی کچہری کریں گے. 11 سے لے کے 1 بجے تک وہ عوام کے لیے کھلی کچہری لگائیں گے, اور اس میں عوام کی جو بھی مشکلات ہو, ان کے میٹرز کا مسئلہ ہو, لائٹ کا مسئلہ ہو, تو ان کے مسائل سن کے فل فور اس کا ازالہ کرنے کے لیے جو ہے نا احکامات جاری کریں گے. تو ہم 1.5-2 مہینے سے ریگولرلی یہ کھلی کچہری کا انعقاد کر رہے ہیں, جس میں ہم صارفین کے شکایات کو سن رہے ہیں اور ان کو فل فور اسی وقت پہ جو ہے نا سالو کرتے ہیں. اس کا پھر ہم ریگولرلی ڈیلی ہم اس کی بیچتے ہیں, پروگریس بیچتے ہیں, اپنے ہائر آفیسز کو ہم ڈویژن بیچتے ہیں. اسی طرح یہ جاتے جاتے پرائم منسٹر ہاؤس تک یہ جو ہے نا ڈیلی ہم ہماری پوری کچہریز کی جو پروگریس ہے کہ کتنے کنزیومر ڈیل کیے اور کتنے کو ریلیف ملا, تو یہ ہماری ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے. گورنمنٹ کی سائڈ سے یہ ایک انیشیٹو لیا گیا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھلی کچہری کا بھی انتظام کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر کوئی بھی سفارش کی ضرورت نہیں, ایک عام سے عام پرسن بھی آ کر اپنی کمپلین جمع کروا سکتا ہے اور اسی ٹائم اس کا حل بھی کیا جائے گا. تو سعد بھائی اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی بہت اپنی شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. بالکل, اللہ حافظ. تو جی فرینڈز میں باہر آ گیا ہوں, اب آپ کو باہر کا وزٹ کرواتے ہیں, آئیں گریڈ کا وزٹ کرواتے ہیں. جی یہاں پر جو اسٹاف ہوتا ہے ان کے رہنے کے لیے یہ جگہ ہے, ٹھیک ہے. جی فرینڈز یہ گریڈ اسٹیشن ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے سارے کے سارا علاقہ جو سا کنٹرول ہو رہا ہے. جی فرینڈز جیسے کہ میرے بیک گراؤنڈ پر اس ٹائم گریڈ اسٹیشن ہے, ٹھیک ہے, جہاں سے بجلی جو سی ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. تو مزید معلومات آپ کو حسنین بھائی سے لے کر دیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم شہریار بھائی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. حسنین بھائی آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ مطلب بجلی کے بارے میں تھوڑا بتائیے, گریڈ اسٹیشن. شہریار بھائی یہ ہمارا قلعہ دیدار سنگھ سب ڈویژن کا گریڈ اسٹیشن ہے. تو یہ جو ہے نا اس کو بولتے ہیں 132 kV گریڈ اسٹیشن, چیل کلاں نزد قلعہ دیدار سنگھ. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں جو ہے نا یہ 500 جو ہمارا ادارہ ہوتا ہے NTDC, وہ جب ڈیم پہ بجلی بنتی ہے NTDC کی لائنوں کے ذریعے وہ ادھر ڈائریکٹ 500 kV کی لائنز ہوتی ہیں, ان سے ادھر ہمارے گریڈ پہ لائٹ آ رہی ہے, سپلائی آ رہی ہے.
ठीक हो गया। इधर से जो इसको है ना 132 kV इसकी कैपेसिटी होती है। इधर से फिर हम जो बिजली है ना वो कंज्यूमर के घरों तक हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। ठीक हो गया। इधर से जो 132 kV लाइनें हैं, लेकिन जो कंज्यूमर को रास्ते में हम 11 kV लाइनें लगाते हैं। ये जो हमारी ऊपर लाइनें जा रही हैं ये 11 kV हैं। ठीक है। इनके 11 kV लाइनों के आगे हम ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं, उनको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 11 kV की कैपेसिटी को वो कंज्यूमर की जो प्रायोरिटी है, कंज्यूमर की जो कैपेसिटी है 220 kV या 230 जो है उस कैपेसिटी में ये कंज्यूमर के घरों तक सप्लाई बाहर की जाती है। ठीक हो गया। अच्छा स्नेहल भाई, इसके बारे में बताइएगा ये कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? अच्छा शहरियर भाई, ये जो हमारा ग्रिड स्टेशन है ना, जी जी। इधर से हम अपना पूरा किले दार सिंह को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके साथ नौकर के जो इलाके हैं वो इधर से कंट्रोल हो रहे हैं। इधर जो इस साइड पे चले जाएं किला से, इधर खब्बे की चीटी गुराया और भी काफी बड़े गाँव है। और इस साइड पे चले में जाए तो बताला झंडा सिंह है। ठीक है। उसके बाद और भी जो जितने इर्द गिर्द के जो गाँव है ना सब को इधर से कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक हो गया जी। तो फ्रेंड्स, ये सारा जौन सा एरिया ना ये ग्रिड स्टेशन है, ठीक है। ये भी यहाँ से सारे के सारे बताला झंडा सिंह, किला दार सिंह, नौखर और किले का जितना भी ये एरिया है ना, ठीक है, ये सारे का सारा यहाँ से कवर हो रहा है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से हो रही है। पहले यहाँ पर बिजली आती है, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है। और लोगों का ज्यादातर ये नजरिया बना होता है जी इतने ग्रिड स्टेशन पे बिजली बन रही है, तो ऐसे नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तकसीम की जाती है। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।